تجرید کیا ہے؟ بڑے لوگوں نے تصوف کی تعریف کرتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے، التصوف اسقاط الاضافات، تصوف ان چیزوں کو ڈراپ کر دینے کا نام ہے جو راہ حق کے سفر میں آپ کے لیے بوجھ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام شرکائے نشست، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی توفیق سے ہم اس علمی سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی کابشیں جناب عمر رضا صاحب اور ان کی ٹیم، نعمان، سارے لوگ، ان کو جتنا بھی ہم خراج تحسین پیش کریں گے کم ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم حضرت علامہ کو سمجھیں، پڑھیں اور بار بار پڑھیں، اور حضرت علامہ کی شخصیت اور ان کی فکر اور ان کی تصانیف بلا شبہ تہ دار حیثیت رکھتی ہیں ہماری علمی روایت کے اندر۔ جب بھی آپ ان کو پڑھتے ہیں، جب بھی آپ ان کو ریوزٹ کرتے ہیں، تو ایک نیا جہان مانی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی یہ جو نشستیں ہیں، شاعری کے حوالے سے ہوں، ریکنسٹرکشن کے حوالے سے ہوں، یا علامہ کی بقیہ نثری تحریروں کے حوالے سے ہوں، تو ہر سال یہ کورس ہوتا ہے، اس میں آنے کا موقع ملتا ہے، تو ہر سال کوئی نہ کوئی نئی جو ہے ہمیں ڈائمینشن اس تک پہنچنے کا ایک موقع مل رہا ہوتا ہے۔ جیسا بھی عمر رضا نے بتایا کہ ریکنسٹرکشن کی ابتدا، یعنی جو دیباچہ ہے اس کا پریفیس ہے، حضرت علامہ نے خود لکھا ہے، اس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے۔ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام حضرت علامہ اقبال کی وہ کلیدی کتاب ہے جس کو اگر آپ یہ کہیں کہ علامہ کی فلسفیانہ فکر کی نمائندہ کتاب ہے، اور بڑی حد تک علامہ کی جو فلسفیانہ فکر ہے اور ان کی فلسفیانہ افکار کے جو اہداف ہیں وہ سمٹ آئے ہیں اس کتاب کے اندر، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ یعنی علامہ نے جو فکر عام کرنے کی کوشش کی اور جن مقاصد کے تحت عام کرنے کی کوشش کی، اور اپنی اس فکری جد و جہد کے ذریعے سے، اپنے اس فکری اجتہاد کے ذریعے سے جن مقاصد کو حاصل کرنا چاہا، وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں اس کتاب کے اندر۔ قبل اس کے کہ ہم ریکنسٹرکشن کو شروع کریں، چند ایک بنیادی باتیں جو اس کتاب کے وجود میں آنے کا سبب بنی، یا اس کتاب کی ایک ڈسٹنکشن ہے، اس کتاب کا ایک امتیاز ہے، ایک امتیازی شناخت ہے، کچھ نکات اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ سب کانٹیننٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ سے پہلے بڑی شخصیت ہیں شاہ ولی اللہ، جنہوں نے حکمت دین پہ بات کی۔ اچھا، حیران کن بات یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ اس زمانے میں ہے جب ہندوستان میں مسلمانوں کا زوال شروع ہو چکا تھا، اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ کوئی بھی سوچنے والا اپنے زمانے سے ماورا ہو کے نہیں سوچ رہا ہوتا، اپنے زمانے کے ماتحت ہو کے سوچتا ہے، اپنے زمانے کے حالات سے متاثر ہو کے سوچ رہا ہوتا ہے، کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ لیکن شاہ ولی اللہ کی حریت فکر اور ان کی فکر کی طاقت اور ان کی سوچ کی جو ایک وسعت اور آفاقیت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ اس زوال مائل معاشرے کے کوئی اثرات نظر نہیں آتے، بلکہ وہ اس کو زوال سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اتنا بڑا عبقری شخص کہ جس چیز پہ انہوں نے بات کی، انہوں نے اس کو انتہا پہ پہنچا دیا۔ یعنی آپ فقہ دیکھیں، حدیث دیکھیں، قرآن مجید کا فہم دیکھیں، ہمارے تہذیبی مباحث دیکھیں، تصوف دیکھیں، جس والے سے بھی سیاسی حالات دیکھیں، تو شاہ ولی اللہ کی فکر کے اندر ہمیں ایک کریٹیوٹی نظر آتی ہے، ایک ندرت نظر آتی ہے، ایک تفوق پا لینے کی امنگ نظر آتی ہے، اور اپنی سوسائٹی کو، مسلم سوسائٹی کو ریوائیو کرنے کی ایک تڑپ نظر آتی ہے، اور ایک روح نظر آتی ہے یہ ثابت کرنے کی کہ سب سے جو الٹرا ماڈرن کوئی ڈسپلن انسانیت کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ اچھا، اس کے بعد شاہ ولی اللہ کے بعد سے حضرت علامہ تک بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور کے اندر اپنی اپنی
استعداد، ذوق، افتاد طبع اور جو ان کے نزدیک ضروری تقاضے تھے، انہوں نے اسلامی سوسائٹی کی خدمت کی، دین کی خدمت کی اور اسلامی فکر کو آگے بڑھایا۔ پھر اقبال آتے ہیں۔ اقبال کا امتیاز یہ ہے، اچھا اب اقبال دیکھیں اس زمانے میں ہے جب مکمل طور پر یہاں اغیار کا اقتدار قائم تھا اور مسلمان جو تھے وہ محکوم تھے۔ اس سے پہلے اگر آپ سر سید کو دیکھیں تو وہ بھی یہی سچویشن تھی، سر سید نے بھی کوششیں کی، لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے سر سید اور اقبال کے اندر۔ وہ فرق یہ ہے کہ سر سید نے جب اس غلامی کے ماحول کے اندر مسلم فکر کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی تو بڑی حد تک سر سید کو کمپرومائز کرنا پڑا، لیکن علامہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا کوئی جو ہے وہ کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہے۔ علامہ نے پوری اعتماد کے ساتھ اپنے فنڈامنٹلز پہ کھڑے ہو کے بات کی، ان کو ڈیفینڈ کیا، ان کے لیے استدلال فراہم کیا، ان کے لیے آرگومنٹ فراہم کیا۔ تو یہ اس تسلسل میں لکھی جانے والی کتاب ہے ریکنسٹرکشن۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریکنسٹرکشن جو جدید علم الکلام ہے اس کی بنیاد بنتی ہے، یعنی مستقبل کا کوئی بھی متکلم جو اسلام کے دینی اور تہذیبی حقائق کو ثابت کرنا چاہے گا صدیوں کی کلامی روایت کے تسلسل میں، تو وہ اقبال کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر وہ علامہ کو نظر انداز کر کے آگے بڑھے گا، اس کا صرف ایک مطلب ہوگا کہ وہ ابھی علامہ سے پہلے کے دور میں زندہ ہے، اس نے علامہ اور اس کے بعد کے دور میں سفر نہیں کیا۔ یعنی اتنی جامعیت ہے علامہ کی فکر کے اندر، انہوں نے اتنی جامعیت کے ساتھ ان ایشوز کو کور کیا، ان کا احاطہ کیا کہ اب وہ ایک سنگ میل بن گئے ہیں ہماری جو علم الکلام کی روایت کے ماضی اور مستقبل کے اندر، ہماری فکری روایت کے ماضی اور مستقبل کے اندر ایک سنگ میل، اور سنگ میل بھی ایسا جسے آپ برزخی سنگ میل کہیں، یعنی اس کا ایک رخ ماضی کی طرف ہے اور ایک رخ مستقبل کی طرف ہے۔ تو اس تسلسل میں یہ کتاب وجود میں آئی، اور اس کتاب کا جو محرک تھا وہ کیا ہوا، ایک مغربی مصنف ہے نیکولس ایگانیدس، اس نے کتاب لکھی محمدن تھیوری آف فائنانس، اور یہ کتاب حضرت علامہ کو بھی پہنچی، حضرت علامہ تک بھی آئی، اور اس کا بنیادی تھیسس یہ تھا کہ بہت سے احناف اور معتزلہ کا یہ خیال ہے کہ اجماع قرآن اور سنت کے احکام کو معطل کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک ناول آئیڈیا ہے، یہ بالکل مختلف خیال ہے، ہو سکتا ہے غلط خیال ہو۔ اور کیا احناف نے، معتزلہ سے تو توقع کی جا سکتی ہے، کیا احناف نے ایسا کہا بھی یا نہیں، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جب علامہ نے اس تھیم کے تحت لکھی جانے والی اس کتاب کو دیکھا تو پھر علامہ نے اس پہ سوچ و بچار شروع کی کہ اجتہاد کیا ہے، اس کی حدود کیا ہے، اس کی قیود کیا ہے، اس کی نیسیسٹی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اجتہاد کس طرح سے مسلم سوسائٹی کو آگے مستقبل کی طرف بڑھاتا ہے۔ اور یہ جو علامہ کا غور و فکر تھا، یہ ریکنسٹرکشن کے لکھنے کی بنیاد بن گیا۔ اب علامہ نے جب اجتہاد پہ لکھ لیا تو پھر انہوں نے اپنا وہ مقالہ 13 دسمبر 1924 کو اسلامیہ کالج کے حبیبیہ ہال میں ایک علمی نشست میں پیش کیا، جس کی صدارت شیخ عبد القادر کر رہے تھے۔ اور جب علامہ نے یہ خطبہ دیا اجتہاد کے اوپر، تو اچھا یہ مت بھولیے گا کہ اس زمانے میں اجتہاد پہ بات کرنا ایسا ہی تھا جیسے منصور کے زمانے میں انا الحق کہنا، یعنی اب تو بڑا ماحول اوپن ہو گیا ہے، ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو اجتہاد ایک شجر ممنوع تھا، اس کے بارے میں بات کرنے کی کوئی جرت نہیں کرتا تھا۔ تو علامہ نے اس پہ ایک مبحث کا آغاز کیا۔ جب علامہ نے گفتگو کی تو ظاہر وہ پبلسائز بھی ہوئی، پریس میں بھی گئی، اس کی خبریں ادھر ادھر عام ہوئیں، تو ان کے اس لیکچر کی اطلاع جو تھی وہ مدراس کے ایک بڑے صاحب درد اور مسلم کاز کے لیے کام کرنے والی بڑی ایک سماجی شخصیت تھے، سیٹھ جمال محمد، جنہوں نے مدراس میں مسلم ایسوسی ایشن بھی بنا رکھی تھی، ان تک بھی پہنچی،
اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ مسلم ایسوسیشن مدراس کے تحت ہر سال کسی بڑی شخصیت کو بلا کے جو معاصر مسائل تھے ان پہ گفتگو کرواتے تھے، اور اس بڑی شخصیت کے خیالات سے لوگوں کو مستفید ہونے کا موقع فراہم کرتے تھے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے سید سلیمان ندوی کو بلایا، محمد محمد پکتھال کو بلایا، ان کے لیکچرز کو، ان کے لیکچر چھپے ہوئے خطبات مدراس کے نام سے اور اسلامک کلچر کے نام سے۔ تو اب جب انہوں نے علامہ کا یہ دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ علامہ معاصر مسائل پہ بات کر رہے ہیں اور بڑے معنی خیز انداز سے بات کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے حضرت علامہ سے رابطہ کیا کہ آپ تشریف لائیں اور اس سال کی جو ہماری نشست ہے اس میں آپ ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں۔ تو علامہ نے فیصلہ کر لیا مدراس جانے کا، اور علامہ پھر دسمبر 1928 کو مدراس کے لیے روانہ ہوئے، اور مدراس جا کے انہوں نے یہ 6 خطبات انیشیلی دیے، جس میں 7 خطبات ہیں، 6 خطبات دیے۔ 7واں پھر بعد میں لنڈن میں جب علامہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے لیے گئے تھے تو وہاں کہ از ریلیجن پاسبل، وہاں جو ایرسٹوٹولین سوسائٹی ہے اس کی دعوت پہ وہاں پہ دیا تھا، پھر ساتوں کے ساتوں اس کے اندر جمع ہو گئے۔ تو پہلی بات ریکنسٹرکشن کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک مغربی مصنف کی اسلام کے تصور اجتہاد کے بارے میں کچھ کنسیپشنز یا مسکنسیپشنز علامہ کے لیے تحریک بنے کہ وہ اس اینگل پہ سوچیں اور مسلم فکر کی ان ڈائمینشنز کو انفولڈ کریں، اس پہ اپنی تھاٹ دیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب علامہ مدراس روانہ ہو گئے، وہاں پہنچے، تو وہاں وہ بمبے بھی رکے، تو وہاں پہ ہاشم اسماعیل ایک بڑی شخصیت تھے جو علامہ کے بڑے معتقد تھے، تو انہوں نے علامہ سے ٹائم لیا، ان کو اپنے گھر لے گئے۔ تو ان کی جو اہلیہ تھی وہ جرمن خاتون تھی، بہت پڑھی لکھی خاتون تھی۔ تو جب علامہ ان کے گھر گئے تو ان کی اہلیہ نے، بیگم ہاشم اسماعیل نے، گوئٹے کی کتاب ہے فاؤسٹ علامہ کو بھجوائی، اور ساتھ یہ ریکویسٹ کی کہ اس کتاب پر اپنا آٹوگراف دے دیں۔ اب علامہ مدراس کیوں جا رہے ہیں؟ کچھ فلسفیانہ افکار پہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، معاصر مسائل کو فلسفیانہ طور پہ ڈسکس کرنے کے لیے، اس کی کوئی نئی ڈائمینشنز کو ریویل کرنے کے لیے، کچھ جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا جواب دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب کتاب ان کو دی گئی تو علامہ نے اس پہ آٹوگراف دیا۔ آٹوگراف کیا تھا؟ جو علامہ نے آٹوگراف دیا وہ اس سفر کے بالکل برعکس تھا جس مقصد کے لیے وہ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے اس پہ زبور اجم کا ایک شعر لکھا، کلام و فلسفہ از لوح دل فرفشست، ضمیر خویش کشادم بنشتر تحقیق۔ میں نے اپنے دل کی تختی سے علم الکلام کو اور فلسفے کو دھو ڈالا ہے، میں نے اپنے باطن کی آنکھ کو تحقیق کے نشتر سے روشن کیا ہے، کھولا ہے۔ یعنی جس فلسفے پہ وہ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس فلسفے کی نارسائی کا اظہار انہوں نے اس آٹوگراف میں کر دیا۔ یعنی یہ آپ دیکھیں کہ علامہ کی فکری افتاد کیا تھی اور کس چیز کو وہ ڈومینیٹ کر کے اور ڈومینیٹڈ ایکسیپٹ کر کے وہ یہ خطبات دینے جا رہے تھے۔ کہ دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اسی دوران ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جناب۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ وہاں پہ، اب انفارچونیٹلی ٹائم کم تھا، میں وہ جگہ لوکیٹ نہیں کر سکا، یہ بمبے کی بات ہے یا مدراس کی بات ہے، کہ وہاں پہ علامہ کو ایک درسگاہ میں لے جایا گیا وزٹ پہ۔ تو جب وہ درسگاہ کے وزٹ پہ گئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی ہمارا یہ نفسیات کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے۔ تو علامہ نفسیات کے ڈپارٹمنٹ پہ بھی گئے دیکھنے کے لیے۔ جب نفسیات کے ڈپارٹمنٹ پہ گئے تو جو اس کا ہیڈ تھا شعبہ نفسیات کا، اس نے کہا جی ہم نے ایک ایسا انسٹرومنٹ بنایا ہے جو انسانی خیال کو پڑھ لیتا ہے۔ تو علامہ نے کہا یہ عجیب بات ہے، کیسے پڑھ لیتا ہے؟ تو علامہ کو انہوں نے اس انسٹرومنٹ کے پاس کھڑا کیا اور انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے دل میں کوئی ایک عدد سوچ رہے ہیں، مثلا 10 15 16 جو بھی۔ علامہ نے سوچ لیا، انہوں نے کلک کیا، جو علامہ نے عدد سوچا تھا وہ جو مشین تھی اسی جگہ پہ جا کے رک گئی۔ 3-4 دفعہ انہوں نے یہ ڈیمانسٹریٹ کروایا۔ اچھا، علامہ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت تھوڑی تھوڑی چھوٹی سی باتیں بھی عام لوگوں کے لیے چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بڑے لوگوں کے لیے اس میں بڑے معنی ہوتے ہیں۔
سرسری تم جہاں سے گزرے، ورنہ ہر جہاں نے دیگر تھا۔ تو علامہ نے اس سے کیا اخذ کیا کہ انسانی شعور کہاں کہاں تک رسائی کر سکتا ہے۔ اچھا، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جب علامہ نے مذہبی تجربے پہ بات کی، انسانی شعور کی جہاد پہ بات کی، تو یہ ساری باتیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہمیں اس کے اندر جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے جی ریکنسٹرکشن، یہ کتاب بنیادی طور پہ صرف کتاب نہیں ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال اللہ ولی کا رحمت کرے ان کو، تو میں نے ایک کتاب اپنی ان کی خدمت میں پیش کی پیش رفس لکھنے کے لیے، تو اس میں ریکنسٹرکشن پہ ایک مضمون تھا، تو اس میں نے یہ لکھا تھا کہ ریکنسٹرکشن علامہ اقبال کی روحانی واردات ہے۔ ان علامہ کا ایک مذہبی تجربہ ہے، ان کا ایک روحانی تجربہ ہے، صرف کتاب ہے۔ اچھا، ڈاکٹر صاحب نے پڑھا، ڈاکٹر صاحب نے کہا دس از دی فرسٹ ٹائم کہ کسی نے ریکنسٹرکشن کو ڈیفائن کیا، الحمد للہ ہی انڈورسڈ اٹ۔ ریکنسٹرکشن کو آپ علامہ کی روحانی واردات کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کتاب کے اندر علامہ نے اس انداز سے گفتگو کی ہے، حقائق کو بیان کیا ہے کہ جس طرح ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر دریا میں اترتا ہے تو بہت مشکل سے جال میں مچھلیاں آتی ہیں اور مچھلیاں نکلتی چلی جاتی ہیں، بہت ہی زیادہ اس کی جو پختگی ہے اپنے اس فن کے اندر، وہی ان مچھلیوں کو گرفت میں لانے کے قابل بناتی ہے۔ آپ جب ریکنسٹرکشن کو پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ علامہ صرف شعوری نہیں، وجدانی گرفت کے ساتھ حقائق کو جملوں میں سمو کے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اسی لیے سید نذیر نیازی نے، جو علامہ کی صحبت میں بیٹھنے والے ان کے بڑے قریبی لوگوں میں سے تھے، انہوں نے لکھا بھی علامہ پہ بہت، تو انہوں نے وہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ علامہ کی خدمت میں حاضر تھا، بلکہ انہوں نے ترجمہ بھی کیا، پہلا اردو ترجمہ سید نذیر نیازی نے کیا الہیات اسلامیہ کی تشکیل جدید کے نام سے۔ تو کہتے ہیں میں نے حضرت علامہ کو عرض کی کہ جناب اس میں بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، وہ بس شعور پہ آتے آتے پھسل سی جاتی ہیں۔ تو علامہ نے فرمایا بس آپ پڑھتے رہو، میں نے بھی بہت سی باتیں وجدانی میں لکھی ہیں، آپ پڑھتے رہو تو خود ہی آپ کے شعور میں آ جائیں گی۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ جب آپ علامہ کو پڑھتے ہیں تو اس کے جو تھیمز ہیں اور جس طرح علامہ کا انداز بیاں ہے، اس میں ایک عجیب طرح کی مشکل، اور جس کو شاید آپ ابہام کا نام دیں یا کوئی اور عنوان دیں، اس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ پہلا اس کا سبب یہ ہے کہ اس کتاب کے بہت سے ایسے تصورات ہیں جو مسلم فکر کی روایت کا کانٹیکسٹ رکھتے ہیں۔ جب تک ان چیزوں تک رسائی نہیں ہوگی اور ان چیزوں کی کلیئرٹی نہیں ہوگی تو ہم ان چیزوں کو کما کو کیپچر نہیں کر پاتے۔ مثلا میں یہاں صرف ایک جملہ پڑھنا چاہوں گا، یہ تیسرا لیکچر ہے اور اس کا صفحہ نمبر 55 ہے، چونکہ آپ کے پاس کتابیں بھی ہیں تو اگر آپ بعد میں دیکھنا چاہیں تو تاکہ ان کو آپ لوکیٹ بھی کر سکیں۔ ہاں جی، یہ صفحہ نمبر 55 ہے، تیسرا لیکچر ہے، دی کنسیپشن آف گاڈ اینڈ دا میننگ آف پریئر، تصور ذات الہ اور مفہوم دعا۔ اس میں علامہ فرماتے ہیں دی ایسنس آف ایٹم از انڈیپینڈنٹ آف اٹس ایگزسٹنس، یعنی کہ جو ایٹم کی حقیقت ہے، اس کی جو ماہیت ہے، اس کا جو ایسنس ہے، وہ اس کے موجود ہونے سے بالا تر شے ہے۔ دس مینس دیٹ ایگزسٹنس از اے کوالٹی امپوزڈ آن دی ایٹم بائی گاڈ، یعنی ایک ایٹم کا وجود ہے، ایک اس سے پہلے ایٹم کی حیثیت ہے، وہ جو پہلی اس کی حیثیت ہے اس پہ اللہ نے اس کے وجود کو امپوز کیا ہے، اس کو وجود پہنایا ہے۔ بیفور ریسیونگ دس کوالٹی the atom lies dormant as it were in the creative energy of God, and its existence means nothing more than divine energy becomes visible. یعنی جب تک ایٹم وجود میں نہ آیا تھا تو وہ کہاں تھا؟ وہ ڈیوائن انرجی میں تھا اور ڈارمنٹ تھا۔ جب ایٹم وجود میں آ گیا، it is divine energy that has become visible. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ ایٹم کو جس طرح علامہ نے ڈیفائن کیا، اب اس کو اگر آپ شاعری نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟
یعنی اتنا لطیف پیرایا ہے کہ علامہ نے اس جملے میں فزکس اور اسپرچویلٹی دونوں کو اکٹھا کر دیا. اب آپ اس جملے کی مانیے تو اس وقت سمجھیں گے جب آپ کے سامنے آیان ثابتہ کی روایت ہو، آپ کے سامنے صور علمیہ کا تصور ہو، آپ تنزلات ستہ کی معنویت کو جانتے ہو، تو پھر آپ پہ یہ کھلے گا کہ اس جملے کا مطلب کیا اور علامہ کیا کیا رہے ہیں. تو جب علامہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے پورا کانٹیکسٹ کام کر رہا ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے بات جدید انداز بیان میں کرنی ہے، انگریزی میں کرنی ہے، آج کی اصطلاحات میں کرنی ہے، تو اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. جو بات ہماری روایت میں کی گئی ہے، عربی میں کی گئی ہے، ظاہر ہے یہ بنیادی طور پہ یہ سارے مباحث عربی زبان کے مباحث ہیں، تو اس کی وسعت کا مقابلہ تو انگریزی کیا دنیا کی کوئی زبان نہیں کر سکتی. یعنی اس کے اندر اتنی وسعت ہے معانی کو کنٹین کرنے کی کہ اس کی کوئی مثال دنیا کی کسی زبان میں موجود نہیں ہے. تو جب علامہ بات کریں گے، اس کو انگریزی میں بیان کریں گے، آٹومیٹیکلی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جبراً ڈراپ ہو جائیں گی. وہ کیری ہی نہیں کرے گا وہ انداز بیان، تو پھر بھی ابہام رہ جائے گا. اور تیسری جو بات ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کہ علامہ جب ان حقائق کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آج کے دور کو سامنے رکھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں. آج کا جو انسان ہے، آج کا جو ان کا ریڈر ہے، آج کا جو آدمی ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے اس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی پھر انہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بہت سی باتوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے کچھ آبجیکٹیوز بھی ہیں، کچھ مقاصد بھی ہیں. ہم آگے چل کے اس پہ بات بھی کریں گے. وہ قوم کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، سراپا عمل بنانا چاہتے ہیں. لہٰذا ایک ہی فکری حقیقت کا وہ حصہ جو ان کے نزدیک ملت کی اور فرد ملت کی عملی جہت کو تھوڑا سا بھی سست روی کا شکار کر سکتا ہے، اس کو وہ ڈراپ کر دیتے ہیں، چاہے کہیں اور بیان کر رہے ہیں، اس سے بھی بڑے مغالطے پیدا ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ایک طرح کا ایک ابہام کی کیفیت بھی آتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریکنسٹرکشن، جو میں اس طرف چوتھی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا، یہ ایک طرح کی علامہ کی روحانی واردات ہے، ایک طرح سے ان کا اپنا تجربہ ہے جس کو انہوں نے اپنے حال سے گزارنے کے بعد الفاظ میں ہمارے سامنے رکھا ہے. پانچویں بات یہ ہے جی کہ اس کتاب کا منہج کیا ہے. اس کتاب کے اندر انہوں نے کون سی پیراڈائم کو اڈاپٹ کیا ہے. اچھا، جب مدراس میں لیکچرز ہو گئے تو اس کے بعد حضرت علامہ کو علی گڑھ بھی بلایا گیا. جب علی گڑھ بلایا گیا، وہاں پہ جو علامہ نے لیکچرز دیے تو اس کی صدارت ڈاکٹر ظفر الحسن فلسفہ ڈپارٹمنٹ کے جو سربراہ تھے وہ کر رہے تھے. تو انہوں نے جو خطبہ صدارت دیا اس میں انہوں نے اس چیز کو ڈیفائن کر دیا. کیسے ڈیفائن کیا؟ ڈاکٹر ظفر الحسن نے کہا کہ جب بھی ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ جدید فلسفیانہ افکار کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے دینی حقائق کو ثابت کریں، تو ہمارے سامنے دو راستے رہے ہیں. ایک راستہ تو یہ تھا کہ ہم اس موقف کو لے کے چلیں کہ جدید جو علمی ترقی ہے اس میں اور جو دینی حقائق ان میں کوئی تفاوت نہیں ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، ایک ہی بات ہے جس کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے. اور جہاں کہیں ہمیں اختلاف نظر آئے، کنٹرڈکشن نظر آئے، تناقض نظر آئے، تضاد نظر آئے، تو پھر ہم اس کی نفی کریں اور دینی حقائق کو سپورٹ کریں. یہ ہے تطبیق کا راستہ. ایک دوسرا راستہ ہے، وہ کیا ہے کہ دینی حقائق ایک الگ ڈومین ہے، سائنس فلسفہ یہ الگ ڈومین ہے. ان کا کوئی قارور آپس میں نہیں ملتا، ان کی کوئی حد آپس میں نہیں ملتی، ان کے پیمانے الگ ہیں، سوچ و بچار کے ضابطے الگ ہیں. تو آپ ایک کی بات کو دوسری کی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے اس تکلف میں نہ پڑیں، دونوں کو الگ الگ رکھیں. اس کو اصول تفریق کہتے ہیں. لیکن علامہ نے ریکنسٹرکشن میں جس اصول کو اڈاپٹ کیا وہ اصول تطبیق ہے، اور یہی آج کے ذہن کی ضرورت بھی ہے، کیونکہ وہ بہت مرعوب ہے آج کی دریافتوں سے، آج کے علم سے. دیکھیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی مسئلہ رہا ہے نا، کبھی معتزلہ تھے، کبھی قدریہ تھے، کبھی کون تھا، کبھی. تو آج کے زمانے میں سائنسیت کا غلبہ ہے، یعنی سائنس نے تو فلسفے تک کو فارغ کر دیا. تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے، یہ ناداں ہے جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش، محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی، اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش. تو سائنس نے تو سارا جو محل تھا عقائد کا اس کو ملیا میٹ کر دیا ہے. تو یہ اب اس مسئلے کا حل یہی ہے نا، سب سے پہلے آپ
یہ بتائیں کہ سائنس نے کوئی نئی دنیا نہیں دریافت کر دی آپ کے سامنے، یہ پہلے ہی سے موجود چیزیں ہیں جن کو یہ دوبارہ ایک نئے انداز سے آپ کے سامنے لا رہی ہے، اور آپ کے پاس جو پہلے سے سرمایہ موجود ہے دین کا، ورثہ موجود ہے دین کا، وہ نہ اس کو نو کرتا ہے نہ یہ اس کی قدر و قیمت کو کم کرتا ہے۔ تو اصول تطبیق کو علامہ لے کے آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے اس بنیاد پہ ریکنسٹرکشن کو اسٹیبلش کیا ہے۔ اور اسی خطبے میں بلکہ ڈاکٹر ظفر اللہ حسن نے یہ کہا بھی کہ ہم علامہ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے جدید علم الکلام کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے کہ ہم مستقبل میں اپنے علم الکلام کو کیسے آگے بڑھائیں گے۔ آخری بات جو بڑی اس ریکنسٹرکشن کے والے سے ہے وہ یہ ہے کہ علامہ کی شاعری اور علامہ کے خطبات یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ خود علامہ نے یہ فرمایا جاوید نامہ کے اندر کہ من بطب اثر خود گفتم تو حرف کردہ ام بحرین را اندر تو ظرف۔ میں نے اپنے زمانے سے دو باتیں کی ہیں، اور میں نے دو سمندروں کو دو برتنوں میں بند کر کے اپنے زمانے کے سامنے رکھ دیا۔ حرف پیچا پیچ وہ حرف نیشدار، تا کنم عقل و دل مرداں شکار۔ ایک تو حرف پیچا پیچ ہے، پیچیدہ باتیں ہیں ریکنسٹرکشن، اور ایک حرف نیشدار ہے، مخمور کر دینے والا کلام ہے، وہ میری شاعری ہے۔ میں اب ریکنسٹرکشن کے ذریعے سے زمانے کی فکر کو مسخر کرنا چاہتا ہوں، اور میں شاعری کے ذریعے سے زمانے کے دلوں کو مسخر کرنا چاہتا ہوں۔ اصل این از ذکر، یہ اصل بات ہے۔ اصل این از ذکر، وہ اصل آز فکر ہے، تو بادہ وارث این ذکر و فکر۔ میری شاعری کی اصل ذکر ہے، اور میری جو تشکیل جدید ریکنسٹرکشن کی فکر ہے، اس کی اصل میری فکر ہے نوجوان مسلم، دعا میری یہ ہے کہ تو میرے ذکر کا بھی وارث بن جائے، میرے فکر کا بھی وارث بن جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیور فلسفہ بھی نہیں ہے، یعنی اس کو آپ بالکل ذکر سے الگ نہیں کر سکتے۔ علامہ ذکر اور فکر کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی فکر سے روشنی لینے والے ان دونوں پروں کے ساتھ پرواز کرنے والے ہوں۔ وہ ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، وہ فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز۔ تو جب تک یہ دونوں جو ہیں پر صحت مند نہیں ہوں گے، اس وقت تک پھر سفر طے نہیں ہو سکتا، بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو جناب یہ تھوڑا سا اس کا ایک ابتدائی تعارف تھا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دیباچے پہ۔ دیکھیں یہ بڑا مختصر سا دیباچہ ہے، 1.5 صفحے کا دیباچہ ہے، لیکن یہ اتنا جامع دیباچہ ہے کہ اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ نے پوری ریکنسٹرکشن کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ یعنی اس میں کم و بیش 11 مضامین کو علامہ نے ڈسکس کیا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ 11 ایشوز ہیں جن کو علامہ نے دیباچے میں چھیڑا ہے، 11 سوالات ہیں جو علامہ نے دیباچے میں اٹھائے ہیں۔ بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کا جواب ابھی ہم نے ڈھونڈنا ہے، اور کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب علامہ نے ریکنسٹرکشن میں دینے کی کوشش فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات جو علامہ نے کی ہے وہ ہے جی کہ قرآن مجید کا فہم کیسے لیا جائے، فہم قرآن کا منہج کیا ہونا چاہیے۔ دوسری بات جس پہ علامہ نے بات کی ہے وہ ہے کہ قرآن مجید کا تصور کائنات کیا ہے اور قرآن مجید کا تصور زندگی کیا ہے۔ تیسری بات جس پہ علامہ نے کلام فرمایا ہے وہ ہے کہ مسلم تہذیبی سرمایہ کا ہمیں عرفان ہونا چاہیے، ہمیں اس کی معرفت ہونی چاہیے، وہ کیا ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ مذہبی فکر کی تشکیل نو کیسے کی جائے۔ پانچویں بات جس پہ علامہ نے دیباچے میں بات کی ہے وہ یہ ہے کہ تصوف کیا ہے، تصوف کی تعبیر نو کیسے ہو سکتی ہے، تصوف کا احیاء کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے، اور کیوں ہم تصوف کی تعبیر نو کی بات کریں۔ نیکسٹ جو علامہ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کا جو ذہن ہے اس کے سوچنے کا انداز کیا ہے، کنکریٹ ہیبٹ آف تھاٹ اس کی کیا ہے، اور مسلم ذہن کے سوچنے کا انداز کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے سوچنے کا انداز ایک ماحول سے جنم لیتا ہے، اور آپ کے سوچنے کے انداز سے ایک ماحول جنم لیتا ہے، یہ چیزیں لنکڈ ہیں۔ تو جب تک آپ اپنے زمانے کے سوچنے کے انداز کو پیش نظر نہیں رکھتے تو آپ کی ساری علمی کاوش ارریلیونٹ ہو جاتی ہے۔ تو علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ آج کا جو مائنڈ ہے، ماڈرن مائنڈ، وہ کیا سوچ رہا ہے اور مسلم ذہن کیا سوچتا ہے۔ پھر علامہ یہ فرماتے ہیں
کہ مسلم صوفیاء کا کارنامہ کیا تھا ہماری تہذیب کے اندر، اس پہ بات کرتے ہیں. پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ مسلم صوفیاء آج بے اثر کیوں ہو گئے ہیں، آج وہ افیکٹو کیوں نہیں رہے. یعنی مسلم صوفیاء نے ہماری سوسائٹی کے خد و خال کو طے کرنے میں اور اس کی صورت گری میں بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے. بلکہ مسلم صوفیاء نے ہی رول ادا کیا ہے. وہ کیسے؟ کہ آپ کی جو موریلٹی ہے اس کو آپ صرف، آپ کی جو ایتھکس ہے، اجتماعی ایتھکس، اس کو اگر آپ عنوان دینا چاہیں تو پھر آپ کے پاس ایک لفظ ملے گا، وہ ہے تصوف. اس تصوف کے لفظ کے اندر اور اس آپ کی اجتماعی جو کولیکٹیو موریلٹی ہے اس کے وجود کے اندر جان ڈالی ہے صوفیاء نے. تو افیکٹو تھے تو سب کچھ کیا. تو آج کیوں نہیں افیکٹو؟ آج کیا ہو گیا ہے؟ آج کیا بحران ہوا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد پھر علامہ آ جاتے ہیں مذہبی تجربے پر، کہ جو مذہبی تجربہ ہے یہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں. اور پھر علامہ بات کرتے ہیں علوم میں وحدت کی، انٹرا ڈسپلینری یونٹی کی بات کرتے ہیں. اور ساتھ ہی پھر مشرق اور مغرب کے مکالمے کا کے آثار بھی ہمیں دیباچے میں ملتے ہیں. تو یعنی یہ وہ مضامین ہیں جن کو علامہ نے دیباچے کے اندر چھیڑا ہے، اور دیباچے میں ان مضامین پر علامہ نے گفتگو کی ہے. تو اب ہم آتے ہیں جی دیباچے پر، پریفیس پر، کہ اس میں علامہ کیا فرما رہے ہیں. پہلا جو جملہ ہے جی دیکھیں، بات ہی یہاں سے شروع کرتے ہیں. دی قرآن از اے بک وچ ایمفیسائزز ڈیڈ رادر دین آئیڈیا. کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو آئیڈیا کے بجائے ڈیڈ پر زور دیتی ہے. اچھا، اب آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا خیال ہے اور ڈیڈ عمل ہے. لیکن جب آپ اس جملے کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ علامہ نے ڈیڈ اور آئیڈیا دونوں کو انورٹڈ کاماز میں رکھا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ کے پیش نظر معروف معانی سے ہٹ کر بھی کوئی معنی ہے جو علامہ اپنے اس جملے کے ذریعے سے کہنا چاہتے ہیں. اچھا، آپ اردو ترجمے تقریباً 8-9 ہوئے ہیں. اکثر ایسے تراجم جنہوں نے اس احتیاط کا لحاظ ہی نہیں رکھا. یعنی انہوں نے ترجمہ کر دیا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو فکر پر یا نظریے پر یا خیال پر عمل کو ترجیح دیتی ہے، لیکن انہوں نے فکر اور عمل کو انورٹڈ کامہ میں رکھنے کا تکلف نہیں فرمایا. حالانکہ علامہ نے ان دونوں الفاظ کو، ڈیڈ اور آئیڈیا کو، انورٹڈ کامہ میں رکھ کے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اس سے ان کی مراد کوئی مختلف بات ہے، کوئی مختلف چیز ہے. اب وہ مختلف بات کیا ہے؟ اب اس کے لیے میں ریکنسٹرکشن سے ہی ایک ریفرنس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. یہ ریکنسٹرکشن کا پیج نمبر 64 ہے جی. ہاں، اس میں علامہ فرماتے ہیں دی قرآن ہیز نو لائکنگ فار ایبسٹریکٹ یونیورسلس. جو مجرد کلیات ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی جو ہے ترجیح، وہ قرآن مجید کی کوئی ترجیح نہیں ہے. قرآن مجید ان کے لیے کوئی لائکنگ نہیں رکھتا. یعنی ایبسٹریکٹ جو یونیورسلز ہیں یہ انسانی عقل کے حاصلات ہیں، انسان کی فکر کا جو سفر ہے، انسان کی فلسفیانہ مشقت کا جو نتیجہ ہے، اس کے حاصلات ہیں. وہ ظاہر ہے وہ سارے کا سارا اس کا تعلق تعقل کے ساتھ ہے، تفکر کے ساتھ ہے. اٹ آلویز فکسز اٹس گیز آن دی کنکریٹ. یعنی قرآن مجید کس پہ اپنی نگاہ مرتکز رکھتا ہے؟ کنکریٹ کے اوپر، اس کے اوپر جو ٹھوس حقائق ہیں کائنات کے، ان کے اوپر عملی حقائق ہیں، ان کے اوپر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے. وچ دا تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہیز اونلی ریسنٹلی ٹاٹ ماڈرن فلاسفی ٹو سی. جس کی طرف جدید فلسفے کو نظریہ اضافیت نے اب متوجہ کیا ہے. آل ایکٹیویٹی کریشنل اور ادروائز از اے کائنڈ آف لمیٹیشن without which it is impossible to conceive God as a concrete operative ego. تو علامہ فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی ایکٹیویٹی ہے، چاہے وہ کریشنل ہو یا کریشنل نہ ہو، is a kind of limitation without which it is impossible to conceive. یعنی اس کو پیش نظر رکھے بغیر آپ ذات خداوند کے ایک آپریٹو ایگو، ایک فعال انائے فعال کے طور پہ تصور ہی نہیں کر سکتے. ظاہر ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مجرد فکر پر عمل، فوقیت اور ترجیح
حاصل کر لیتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی علامہ یہی فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ آئیڈیا کے بجائے ڈیڈ پہ زور دیتا ہے۔ اچھا، اب دیکھیں کہ ایک بڑا یہاں روایت رہی علمی دنیا کے اندر کہ یہ جو کائنات ہے، جس کو ہم نظریہ آیان کہتے ہیں افلاطون کا، کہ کائنات جو ہے فی الاصل اس کی حقیقت ایک خیال ہے جو عالم حقائق میں موجود ہے، اور یہ جو عالم ظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ایک دھوکہ ہے، وہ اس سے بڑی حقیقت ہے اور اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ تو جیسے ہی آپ اس نظریے کی طرف جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو قواعد عمل ہیں وہ معطل ہونے لگتے ہیں۔ اچھا، اسی چیز کو علامہ نے اسرار خودی میں بھی بیان کیا۔ آپ دیکھیں اسرار خودی 1915 کی کتاب ہے اور یہ 1929 کے لیکچرز ہیں، یعنی پہلے دن سے علامہ کی فکر کس ڈگر پہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اسرار خودی میں علامہ فرماتے ہیں درمانہ یہ کہ افلاطون یونانی بر مسلک گوسفندی رفتہ است و از تخیلات او احتراز واجب است۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات بیان کرنے لگا ہوں کہ افلاطون نے جو راستہ اختیار کیا وہ گوسفندوں کا راستہ ہے، بیڑوں کا راستہ ہے، شیروں کا راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس سے احتراز کرنا ضروری لازم ہے، واجب ہے، اس سے بچنا واجب ہے، کیونکہ اس کی فکر ایک ایسا میٹھا زہر ہے جو قوائے عمل کو شل کر دیتا ہے، برف یاب کر دیتا ہے۔ تو ہمیں جوش عمل چاہیے، ایسا تفکر نہیں چاہیے جو قوم کو میٹھی نیند سلا دے۔ اچھا، آگے پھر اس کی چند 2-3 اشعار تاکہ اندازہ ہو کہ کیا ریلیونس بنتی ہے اس کی اس جملے کے ساتھ۔ فرماتے ہیں راہب دیرینا افلاطون حکیم از گروہ گوسفندان قدیم، یعنی زمانہ قدیم کا راہب افلاطون جس کا تعلق گوسفندان قدیم سے ہے۔ رخش او در ظلمت معقول گم در کوہستان وجود افغند سم۔ فرماتے ہیں کہ وہ جب چلا تو اس کا جو گھوڑا تھا، اس کا جو سفر تھا، وہ معقولات کے اندھیروں میں گم ہو گیا، معقولات کے اندھیروں میں گم ہو گیا، اور اس کے گھوڑے کے سم صحرائے وجود میں دھنس گئے، آگے نہیں بڑھ سکے، یعنی عملی حقائق کی طرف نہیں آ سکا۔ چنا افسون نامحسوس خرد اعتبار از دست و چشم و گوش برد۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جو نظریہ تھا اس نے کیا کیا؟ وہ محسوس سے اٹھ کے نامحسوس کی طرف اس نے غور و فکر شروع کر دیا، اور نامحسوس کی جو اس کا جو فریب کاری تھی اس کے اندر وہ ایسا گم ہوا جو محسوس حقیقتیں تھیں، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، آنکھیں دی، کان دیے، پاؤں دیے، اس کی اہمیت سے غافل ہو گیا، اس کی اہمیت کو اس نے چھوڑ دیا۔ منکر ہنگامہ موجود گشت خالق آیان نامشہود گشت، وہ ہنگامہ موجود ابھی جو زندگی کے ہنگامے ہیں اس کا اس نے انکار کر دیا، اور ایسے آیان کو بیان کرنے لگا جو نامشہود ہے، جو نظر ہی نہیں آتے۔ آئیڈیاز، آیان کہتے ہیں آئیڈیا کو، آئیڈیاز آیان، یعنی کائنات کی اصل ایک عین ہے، آیان ہیں، آئیڈیاز ہیں۔ اب آپ دیکھیں علامہ نے وہی بات یہاں پریفیس کے پہلے جملے میں کہہ رکھی ہے، زندہ جاں را عالم امکان خوش است مردہ دل را عالم آیاں خوش است۔ جو زندہ ہو، جس کے اندر قوت عمل ہو، اس کے لیے تو یہ عالم امکان پسندیدہ عالم ہے۔ عالم امکان جہاں پہ اپرچونٹیز ہیں، جہاں پہ آپ عمل کی کشاکش سے برسر پیکار ہوتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آپ کائنات کو تسخیر کرتے ہیں، حق کے غلبے کو ممکن بناتے ہیں۔ لیکن جو مردہ دل ہے وہ ادھر نہیں آتا، وہ عالم آیان میں گم رہتا ہے۔ گویا یہ جملہ لکھ کے علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام کا مزاج اینٹائی کلاسیکل ہے۔ جو کلاسیکل تھنکنگ تھی، یونان کی جو فکر تھی، قرآن مجید نے آ کے اس پہ زد ڈالی ہے، اس فکر کو توڑا ہے، اس فکر کی نفی کی ہے، اور عمل کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اس فکر کو بیان کیا ہے جو ہماری قوت عمل کو بحال کرے۔ اگر کوئی فکر ہماری قوت عمل کو نہیں بحال کرتی تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب علامہ یہاں اسلام کا جو قرآن مجید کا جو مزاج ہے کہ اصل اہمیت عمل کی ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور جب بھی یہ جو سوچ ہے، قدیم فلسفیانہ سوچ، جس میں
آئیڈیا کو فوقیت دی جاتی ہے، اس فکر کی قرآن مجید کے دیے ہوئے نظام کے اندر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی۔ اور پوری کائنات، علامہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ وہ پوری کائنات کو اسی جہت سے دیکھتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 191۔ اور یہ ریکنسٹرکشن میں علامہ نے کم و بیش 5 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو کوٹ کیا ہے کہ اہل ایمان کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو اللہ کو نہیں بھولتے، کبھی نہیں بھولتے، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، چل رہے ہوں، اپنے پہلوؤں پہ لیٹے ہوئے ہوں، یذکرون اللہ، اللہ ان سے غائب نہیں ہوتا، اوجل نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ کائنات میں فکر کرتے ہیں، جب کائنات میں فکر کرتے ہیں تو ان کی فائنڈنگ یہ ہوتی ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ سارا کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا، تو نے یہ سب کچھ بنایا، یہ باطل نہیں بنایا، یہ حق ہے، نشان حق ہے۔ تو اب تصور کریں نا، تو اب یہ اس فکر کی کلیتاً نفی ہو گئی، بھئی یہ تو صرف ایک خواب خیال ہے، اصل حقیقت کہیں اور ہے۔ تو قرآن مجید تو اس کا بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ پرسپیکٹو دے رہا ہے کہ اہل ذکر اور اہل فکر جو اہل ایمان ہیں وہ اس کائنات کو باطل نہیں سمجھتے، اس کو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، جب وہ باطل نہیں سمجھتے تو آٹومیٹکلی پھر ان کی اپروچ بدل جاتی ہے اس پوری کی پوری کائنات کے بارے میں۔ تو علامہ نے ریکنسٹرکشن میں کئی مقامات پہ اس چیز کو بیان کیا ہے۔ میں ایک ریفرنس یہاں صفحہ نمبر 8 سے دینا چاہوں گا جس میں علامہ نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اسلام ڈیمانڈز دی افرمیشن آف دا اسپرچل سیلف ان مین ود دس ریفرنس اونلی دیٹ اسلام ریکگنائزنگ دی کانٹیکٹ آف دی آئیڈیل ود دا ریئل، یہ بات ہے، کانٹیکٹ آف دی آئیڈیل ود دا ریئل۔ علامہ فرما رہے ہیں کہ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کا اسپرچل سیلف ڈیولپ ہو، لیکن ایسا نہ ہونا کہ وہ اسپرچل سیلف کے پیچھے ایسا لگے کہ دنیا ہی کو بھول جائے، نہیں، اسپرچل سیلف اس انداز سے ڈیولپ ہو کہ آئیڈیل اور ریئل دونوں ساتھ ساتھ چلیں، دونوں ایک انداز سے چلیں۔ says yes to the world of matter and points the way to master it with a view to discover the basis for a realistic regulation of life۔ یعنی جو مادی زندگی ہے، یہ جو ہماری حیات ظاہری ہے، اس کی بھی اہمیت ہے۔ اسپرچویلٹی کو اتنا ایمفیسائز نہ کریں، اسلام اس کی نفی کرتا ہے، اس آئیڈیا کو پسند نہیں کرتا کہ آپ اس دنیا کی زندگی کو کلیتاً نظر انداز کر دیں۔ یہ تصور جو ہے اسلام اس تصور کو اپریشیٹ نہیں کرتا۔ تو پہلا جو جملہ ہے جس میں علامہ نے اس طرف ہمیں اشارہ دیا اور یہ بات بتائی کہ جو قرآن مجید کا مزاج ہے وہ کیا ہے، وہ قدیم انسانی فکر سے بالکل برعکس ہے، اس سے بالکل مختلف ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر قرآن مجید نے خیال کی اہمیت کو اتنا منیمائز کر دیا ہے اور عمل کی اہمیت کو اتنا زیادہ بیان کر دیا تو یہ تو بیلنس بات نہ ہوئی، لیکن اگر آپ پورے قرآن مجید کو دیکھیں تو ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے علم اور عمل دونوں کو برابر بیان کیا ہے، لیکن علامہ جب کسی چیز کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ پیش نظر رکھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت سننے والے کو کون سی دعا دینی درکار ہے، اس کے لیے کون سی ریمیڈی ہے جو اس کو صحت یاب کر سکتی ہے۔ ورنہ قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو بڑے واضح طور پہ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا لکل درجات مما عملوا ومما عملوا لکل درجات، جس نے جو عمل کیا ہے اس کے عمل کے برابر درجے ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، جو صاحبان علم ہیں ان کے لیے درجے ہیں، یعنی دونوں کو برابر رکھا ہے قرآن مجید نے، یعنی ان کے لیے بھی درجے ہیں جو علم والے ہیں اور ان کے لیے بھی درجے ہیں جو عمل والے ہیں۔ اور دوسری بات، قرآن مجید کے تصور علم کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا تصور علم عمل سے ہٹ کے ہے ہی کوئی نہیں، یعنی اگر کوئی صاحب علم ہو اور اس نے اپنے علم کو عمل میں نہیں ڈالا تو قرآن مجید کہتا ہے یہ جاہل ہے۔ کتنی جگہ پہ قرآن مجید نے کفار کو کہا یہ جاہل ہے، حالانکہ ان کو پتہ تھا ساری باتوں کا، کیوں کہ انہیں پتہ ہے یہ پیغام حق ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہے، اس کو مان نہیں رہے۔
تو قرآن مجید اس علم کو علم نہیں سمجھتا جو عمل سے ہم آہنگ نہیں ہوا. تو قرآن مجید دونوں چیزوں کو لے کے چلتا ہے. اب علامہ یہاں یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ عام آدمی کے لیے عمل زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیوں فرما رہے ہیں؟ اب آگے اس کا جواب ہمیں آگے مل جاتا ہے. فرماتے ہیں دیر آر however men to whom it is not possible organically to assimilate an alien universe by reliving as a vital process that special type of inner experience on which religious faith ultimately rests. فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خلقی طور پر اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ کسی روحانی تجربے کو کنٹین کر سکیں. یہ جو کائنات ہے, جو ہمارے لیے ایک اجنبی کائنات ہے, اس کائنات کو اپنی ہستی میں جذب کر کے اس کو ایک اپنا روحانی تجربہ بنا لیں, یہ ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے. اور گینیکلی کچھ لوگ, بائی ڈیفالٹ کچھ لوگ اس استعداد اور اس اہلیت سے محروم ہوتے ہیں. اچھا, اب یہ جو سفر ہے روحانی تجربے کا سفر, ظاہر ہے یہ آئیڈیا کے راستے سے آگے بڑھے گا. اس کا راستہ آئیڈیا کا راستہ ہے. جیسے علامہ نے ریکنسٹرکشن میں ایک جگہ فرما رکھا ہے, دا فلاسفیکل پاتھ ٹو گاڈ ایز اومنی سائیکی آف دا یونیورس لائز ان دی ڈسکوری آف لیونگ تھاٹ. ذات خدا بند تک آپ کو ایک چیز لے کے جاتی ہے, وہ آپ کا خیال زندہ ہے, آپ کا فکر زندہ ہے. دیکھیں یہ مادی جسم تو ادھر ہی رہے, یہ تو نہیں سفر کہیں بھی کرے گا. این بدن با جانے ما امباز نیست, مشت خاکے مانے پرواز نیست. علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میرا مٹی کا جسم ہے یہ میری پرواز میں رکاوٹ نہیں ہے, یہ مجھے حق تک پہنچنے میں روکتا نہیں ہے. ہاں, اس کا وسیلہ ضرور بنتا ہے. کیوں کہ جس پیوریفیکیشن کے عمل سے میں نے گزرنا ہے اس کی زمین یہی ہے جہاں پہ میں نے سارے امکانات کو, ذات حق کو پانے کے سارے امکانات کو ڈسکور کرنا ہے. وہ ریاست میری یہی ہے سر سے لے کے پاؤں تک, یہ رکاوٹ نہیں ہے ذات حق تک پہنچنے میں. تو یہ جو سفر ہے لیونگ تھاٹ کا سفر, وہ تو ظاہر ہے وہ آپ کی فکر کا سفر ہے. جب وہ سفر اپنے درجہ کمال پہ پہنچتا ہے تو پھر وہ آپ کے ماحول کو, آپ کی پوری ہستی بشمول آپ کے ماحول کو, کیونکہ اب دیکھیں اس کو بھی اپنے اثر میں لے لیتا ہے. فکر ایک ماحول رکھتی ہے, اور اگر تھوڑا سا غور کریں تو یہ بدن خود اس ماحول کا ایک حصہ ہے, ہماری ہستی خود اس ماحول کا حصہ ہے. درون سینہ آدم چه نور است, چه نور است غیب او حضور است. یعنی ذات حق نے میرے باطن میں ایک ایسا نور رکھ دیا ہے, اس کے سامنے کوئی چیز غائب نہیں ہے. اس کے سامنے پوری کائنات ایسے ہی ہے جیسے آپ کے تھیلی پہ سرسوں کا دانہ پڑا ہوا. تو اس کا ماحول یہ کائنات بھی ہے, یہ مادی دنیا بھی, اور خود میرا وجود بھی ہے. لیکن علامہ یہاں بات عمل سے شروع کر رہے ہیں, اس لیے کہ اس تک پہنچنا ہر ایک کے پاس کی بات نہیں ہے. یعنی علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ آرگینکلی کچھ لوگوں کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. اب یہ جو جملہ ہم نے پڑھا, اب علامہ نے یہاں پہ 5 چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا. پہلے یہ بات کی کہ یہ جو کائنات ہے ہمارے لیے ایک ایلین یونیورس ہے, ایک اجنبی کائنات ہے, ہم کہیں اور سے آئے ہوئے ہیں اور ہمیں یہ کائنات اجنبی لگتی ہے, اس کے حقائق, اس کی تفصیلات. اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کائنات کو حیاتیاتی طور پر, جس کے علامہ نے لفظ استعمال کیا ہے آرگینیکلی, ٹو ایسیمیلیٹ آرگینیکلی, حیاتیاتی طور پر جذب کر لینا, اس کا کیا مطلب ہے. اور تیسری بات جس طرف علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو باطنی تجربہ ہے, یہ جو انر ایکسپیرینس ہے, یہ کس طرح ہوگا. اور چوتھی بات جو علامہ فرما رہے ہیں کہ اس پر, انر ایکسپیرینس پر ایمان کا دار و مدار ہے. اور آخری بات, یہ امپاسبل کیسے ہے کچھ لوگوں کے لیے. اب تھوڑا سا اس پہ ہم ان 5 باتوں پہ, اس جملے کے ان 5 باتوں پہ تھوڑی تھوڑی گفتگو کر لیتے ہیں. تو پہلی بات جس طرف علامہ فرما رہے ہیں کہ جس کائنات میں ہم ہیں یہ اجنبی کائنات ہے. تو یہ اجنبی کیوں ہے؟ جب ہم عقلی طور پہ اس کائنات کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر ہمارا اس کائنات کے ساتھ ایک اجنبیت کا پردہ حائر رہتا ہے. کیوں کہ کتنے اس کائنات کے حقائق ہیں جو ہم پہ ریویل نہیں ہوئے. جب ہم نے ان حقائق کو جاننا ہے تو ایک بڑا لمبا سفر ہے نسل انسانی کا, جاری ہے, اور
پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا. لیکن اس کائنات کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ایک اور جہت بھی ہے. وہ جہت کیا ہے؟ وہ جہت یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی بندگی کے تصور کے ساتھ اس کائنات کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو پھر یہ کائنات ہمیں قرآن مجید یہ تصور دیتا ہے کہ یہ کائنات ہماری اس بندگی کے سفر میں ممد و معاون کائنات ہے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ نے اس کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے. یعنی یہ منشاء خداوند کے خلاف ہے کہ ہم رائے حق پہ چلیں، تلاش حق کے سفر پہ چلیں اور یہ کائنات ہمیں آگے بڑھنے نہ دے. اس لیے اہل نظر کہتے ہیں جب بھی کوئی اخلاص کے ساتھ حق کی تلاش کے سفر پہ چل نکلے تو اس سفر کا ہر قدم اس کے لیے ممد و معاون وسائل لے کے آتا ہے. سفر ہے شرط، مسافر نواز بدیرے، ہزار ہا شجر سایدار راہ میں ہے. پھر وہ جو اجنبیت ہے کائنات کی ہمارے ساتھ، وہ اجنبیت ڈیزالو ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جس اجنبیت کو ختم جس نے کرنا ہے وہ ہماری اپروچ، ہماری فکر ہے. ایسی فکر جو ہمیں، جس کو ڈیفائن اس طرح کیا گیا ہے کہ تفکر رفتن از باطل سوئے حق بجزو اندر بدیدن کل مطلق. یعنی ہماری فکر اتنی میچور ہو چکی ہو کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، وہ اس کائنات کے حجاب کے اندر حق کو دیکھنے کی استعداد رکھتی ہو. یہ کائنات ایک جزو ہے اور حقیقت مطلقہ کل ہے. وہ جزو کے اندر کل کو دیکھنے کا ملکہ رکھتی ہو. وہ فکر جو ہے وہ پھر دوری اس کائنات کے ساتھ جو ہماری بیگانگی ہے اس کو وہ ختم کر دیتی ہے. دوسری بات جس طرف علامہ نے فرمایا کہ یہ جو اسپرچول انر ایکسپیرینس ہے یہ ایک بایولوجیکل عمل ہے، یہ ایک حیاتیاتی عمل ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وہ عمل جو صرف عقل پر مبنی ہوتا ہے وہ کھوکھلا عمل ہوتا ہے. وہ صرف ہماری عقل کو متاثر کرتا ہے، ہماری ہستی کے ایک پہلو کو متاثر کرتا ہے بس. لیکن وہ عمل جو اسپرچول ہوتا ہے وہ ہماری پوری ہستی کو متاثر کرتا ہے. یعنی ہماری پوری ہستی کو کون سی چیزیں ڈرائیو کر رہی ہیں؟ ہمارا ادراک ہے، ہمارا جذبہ ہے اور ہمارا ارادہ ہے. یعنی ہماری پوری ہستی کو جو تین محرکات لے کے بڑھ رہے ہیں، جو تین ڈرائیور لے کے بڑھ رہے ہیں، یا تو ہم جذبے کے تحت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ادراک کے تحت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم ارادے کے تحت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں مسلم تصوف کے اندر جتنے بھی نظام آئے تربیت ہیں وہ انہی تین اصولوں پہ کھڑے ہیں. یا تو انہوں نے اس راہ کے مسافروں کی تربیت جذبے کے راستے سے کی ہے، یا ان کی تربیت ارادے کے راستے سے کی ہے، یا ان کی تربیت ادراک کے راستے سے کی ہے. یعنی جس طبیعت کے اندر، جس مزاج کے اندر جو چیز غالب ہے انہوں نے اسی چیز کی تربیت کی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ بقیہ جو پہلو ہیں وہ بھی تربیت یافتہ ہو گئے، ان کو بھی اس تربیت کا اثر ملا اور پوری کی پوری ہستی جو ہے وہ ایک میچورٹی کی طرف چل پڑی. اور ان تینوں اصولوں کی اصل بھی اسوہ انبیاء سے جا کے جڑتی ہے. یعنی اگر آپ ارادے کے مزاج کو دیکھیں تو اس کا ڈائریکٹ تعلق جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے. اس لیے وہ سلاسل طریقت کے جو ارادے کو بنیاد بناتے ہیں تربیت کی، ان کو موسوی مزاج سلاسل کہا جاتا ہے. جذبے کے اوپر جو کھڑے ہیں ان کا تعلق ڈائریکٹ جا کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑتا ہے، عشق کے ساتھ. اور جو ادراک کے اوپر کھڑے ہیں ان کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا کے جڑتا ہے. کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. ابراہیم نے ہم سے پوچھا یہ کیسے ہوتا ہے، مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں، چاند کیا کر رہا ہے، سورج کیا کر رہا ہے، یہ کیوں ڈوب جاتے ہیں. یعنی ایک کوئری اس کا سفر ہے، ایک تلاش عقلی انداز سے تلاش کا سفر ہے. تو یہ ابراہیمی نسبت اس کو کہا جاتا ہے. اور جب یہ تینوں اوصاف اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کو پھر محمدی نسبت کہتے ہیں. یعنی علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روحانی واردات، انر ایکسپیرینس اس لیے اسپرچول، اس لیے بایولوجیکل عمل ہے کہ یہ ہماری پوری ہستی کو کیپچر کرتا ہے، ہماری پوری ہستی کو متاثر کرتا ہے اور ہماری پوری ہستی کی صورت گری کر رہا ہوتا ہے، اس کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے.
اچھا، اس کے بعد علامہ یہ فرماتے ہیں، اگلا جو بات اس کے اندر ہے کہ یہ جو اسپرچول ایکسپیرینس ہے یہ ہوگا کیسے؟ تو یہ فکر کے ذریعے سے ہوگا، جس طرف پہلے ہم نے بات کی کہ جب فکر تربیت پائے گی. اب فکر تربیت کیسے پائے گی؟ اب اس کی تربیت کچھ تو اکتساب پہ مبنی ہے اور کچھ وہب پہ مبنی ہے. اکتساب کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. اور وہب کا مطلب کیا ہے؟ پھر تائید عزتی اس کو تنہا نہیں چھوڑتی. اس لیے اس کو کہنے والوں نے یوں کہا کہ بود فکر نکورا شرط تجرید پس آن کے لم از بر کے تائید، کہ سب سے پہلے فکر کو تجرید کے عمل سے گزارا جاتا ہے. تجرید کے عمل سے گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز سے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. جس طرح سانپ ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جب کینچری فارغ زائد ہو جاتی ہے تو اس سے وہ نکل جاتا ہے، اس بوجھ کو اٹھا کے نہیں پھرتا. وہ چیزیں جو فکر کے اوپر ایک بوجھ ہیں، وہ ان چیزوں سے بتدریج نجات حاصل کرتی چلی جاتی ہے تاکہ وہ اتنی پیوریفائی ہو جاتی ہے کہ وہ ذات حق کا سامنا کر سکے. جب وہ اس سٹینڈرڈ کو کوالیفائی کر لیتی ہے تو پھر برق تائید، یہ تائید الہی اس کو اس کی دستگیری کرتی ہے اور اس کو ذات حق تک، مثال حق تک پہنچا دیتی ہے. یعنی تجربہ جو ہے، جو انر اسپرچول ایکسپیرینس ہے، اس کی بنیاد فکر کی تربیت پر مبنی ہے جو انجام کار اس کو اس تجربے کے ڈومین میں انٹر ہونے کے لیے کوالیفائی کرتی ہے. اچھا، اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ اس پر ایمان کا دار و مدار ہے. ایمان کا دار و مدار اس پر کیوں ہے؟ دیکھیں نا، علامہ کے الفاظ ہیں آن وچ ریلیجیس فیتھ الٹیمیٹلی ریسٹس، یعنی انر ایکسپیرینس کی اتنی اہمیت ہے. اس لیے ہے کہ ایمان ہمارا جو ہے وہ صرف ایک سنی سنائی بات رہتی ہے تاکہ کہ وہ ہمارا حال نہ بنے، ہمارا تجربہ نہ بنے. یعنی انر ایکسپیرینس جو ہے یہ ایمان کو رسمی سے اٹھا کے حقیقی بنا دیتا ہے، یہ ایمان کو تقلیدے سے اٹھا کے تحقیقی بنا دیتا ہے، یہ ایمان کو غیب سے اٹھا کے شہود میں بدل دیتا ہے، اور یہ ایمان کو استدلال کے بجائے حال اور مشاہدے میں بدل دیتا ہے. تو یہ اسپرچول ایکسپیرینس ہی پاسبل ہوگا. یعنی ہم اس درجے پہ پہنچیں، پیورٹی کے اس درجے پہ پہنچیں کہ جن چیزوں کا ہم نے صرف اقرار کیا ہے وہ اقرار ہماری ذات کا حصہ بن کے ہمارا حال بھی بنے، ہمارا حال بھی بنے. تو اس لیے علامہ کہہ رہے ہیں کہ جو انر ایکسپیرینس ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے ہمارا ایمان اپنی رسوخ کے لیے، اپنی پختگی کے لیے. اور آخری بات جس طرف علامہ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کے لیے امپاسبل ہوتا ہے، یعنی سب لوگ اس درجے تک نہیں جا سکتے. یہی وجہ ہے کہ علامہ نے اپنی بات کا آغاز جو ہے اس بات سے کیا ہے کہ قرآن از اے بک وچ emphasizes deed rather than idea، کہ عمل ہر ایک کے لیے پاسبل ہے لیکن آئیڈیا کو لے کے چلنا ہر ایک کی اس تصرف میں نہیں ہے، وہ ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہے. جب عمل پہ چل پڑیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وہ استعداد ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی جو آگے چل کے آئیڈیا کو بھی کیری کرنے کے قابل بنا دے گا، اپنے چلنے والے کو آئیڈیا کا بھی اہل بنا دے گا. لیکن اگر اس کو آپ نے عمل کی اہمیت سے شناسائی نہیں کیا، اس کے مزاج کو عمل سے ہم آہنگ ہی نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خالی آئیڈیا کا تو وہ کیری نہیں کر سکتا، اس سے پھر مسائل پیدا ہوں گے، اس سے کیا ہوگا؟ ہماری قومی زندگی اختلال کا شکار ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ جیسے آگے یہ ڈسکشنز آئیں گی بھی کہ تصوف کا انسٹیٹیوشن جو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن تھا جس نے ہماری قومی زندگی کو بنایا، لیکن اس کی تعلیمات جب مسخ ہوئیں تو وہی انسٹیٹیوشن اس قوم کے زوال کا سبب بن گیا. کسے خبر؟ سفینہ ڈبو چکی کتنے فقیہ و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشی. یعنی وہی صوفی جو مردوں کو زندہ کرتا تھا، اس کا حشر یہ ہوا کہ موت کو اس نے حسین کر کے دکھا دیا، اور جو ہمارے اعمال تھے، حقیقی اعمال تھے، ان کی روح رخصت ہو گئی سوسائٹی کے اندر سے، اور جتنے ہمارے انحرافات پر مبنی روش تھی اس کو سپورٹ ہمیں وہاں سے ملنے لگی. اسی علامہ نے جو بڑے ہمارے اسٹیبلشڈ جو اسکول آف تھاٹ تھے ان پہ علامہ نے تنقید کی. کیوں کی؟ تاکہ یہ جو انحراف کا شکار ہو چکا ہے معاشرہ اس کو اس سے نکالا جائے،
اس پہ پھر خواجہ حسن نظامی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ علامہ کے ڈیبیٹس بھی چلتے رہے. تو علامہ نے کہا کہ مجھ سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے, میں تصوف کو سمجھنے والا ہوں, جاننے والا ہوں, میں نے اپنی شعور کی آنکھ ہی تصوف کے ماحول میں کھولی ہے. یعنی آپ دیکھیں ان کے والد شیخ نور محمد, آپ علامہ فرماتے ہیں کہ میں نے فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم کا تذکرہ سب سے پہلے اپنے والد کی مجلس میں سنا. یعنی ان کی کیا ماحول تھا. تو لیکن آگے چل کے علامہ نے ان چیزوں کو بالکل اور انداز سے کیوں بیان کیا کہ جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. کہ جب ان چیزوں کو ڈسٹارٹ کر کے سوسائٹی میں پیش کیا جا رہا تھا تو اب ضروری تھا کہ علامہ اس ڈسٹارشن کا جو تھا وہ ازالہ کرتے اور علامہ ایک راست فکر کی طرف متوجہ کرتے. تو یہ جو تھا, میرا خیال میں وقت ہمارا گفتگو کا شاید ختم ہو گیا. اچھا, کوشچن آنسر کے لیے ہمیں رکھنا ہے نا. اچھا, چونکہ میرا خیال تھا شاید ہم نے 1 گھنٹہ گفتگو کرنی ہے. تو جناب یہ عرض یہ تھی کہ اس دیباچے کے اندر ابھی ہم نے صرف پہلے 2 سینٹنسز کو موضوع کلام بنایا ہے, جس میں ہم نے اس بنیادی اصول کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی ہے. اس بنیادی اصول کے بجائے یہ کہنا چاہیے اس مقصد کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے جو ریکنسٹرکشن کو کرتے ہوئے, لکھتے ہوئے, ان خطبات کو دیتے ہوئے علامہ کے پیش نظر ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کو کس طرح سے دوبارہ سراپا حیات بنایا جائے, کس طرح سے دوبارہ سراپا عمل بنایا جائے, اور کس طرح سے اس ملت کو جو مسخ شدہ تصورات ہیں ان کے شہر سے نکال کے حقیقی تصورات پر لایا جائے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات کیا ہے کہ جو جدید علوم ہیں, آج کی جو انسانی عقل کی فتوحات ہیں, ان کو بطور انسٹرومنٹ کے استعمال کیا جائے, ان کو بطور وسیلے کے استعمال کیا جائے, اور بطور وسیلہ استعمال کرتے ہوئے اس سے آج کے شعور کو تائید فراہم کی جائے کہ آپ جس سرمایہ کو لے کے چل رہے ہیں, جس بنیاد پہ کھڑے ہیں, وہ جدید دنیا میں بھی کوئی اجنبی, ازکار رفتہ, بوسیدہ, ڈیکیڈنٹ نہیں ہے. یہی آپ کی بقا کی بنیاد ہے, اور اس پر کھڑے ہو کر ہی آپ ایک محفوظ انداز کے ساتھ مستقبل میں داخل ہو سکتے ہیں. بصورت دیگر پھر نہ آپ ماضی کے حامل رہیں گے نہ مستقبل کے حامل رہیں گے. تو میرے خیال میں آپ کوشچنس کی طرف چلتے ہیں جی, ساتھ ساتھ اگر ہوا تو میں پھر آگے چیزیں میرے کے چلتا جاؤں گا. جی جناب, بسم اللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اس طرف آتے ہیں نا, وہ علامہ جو کہہ رہے ہیں این ایلین یونیورس بائی ری لیونگ ایز اے وائٹل پروسیس. اب ری لیونگ کا مطلب یہ ہے, جس طرف آپ نے تھوڑا اشارہ بھی کیا, کہ یہ ایک طرح سے حیات نو ہے, یعنی آپ نے اس کو دوبارہ لیو کرنا ہے. تو جب آپ اس کائنات کو ایسیمیلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ لازماً عہد الست تک جائیں گے. اسی لیے جب صوفیاء اس بحث کو لے کے چلتے ہیں کہ ذات حق اور ہم میں کوئی چیز مماثل نہیں ہے, یعنی دیکھیں جب آپ 2 چیزوں میں کوئی لنک پیدا کرتے ہیں تو تھوڑی بہت مماثلت ہوتی ہے نا, تب لنک پیدا ہوتا ہے. اگر مماثلت ہی نہ ہو تو پھر لنک پیدا نہیں ہو سکتا. پتھر پانی کو جذب نہیں کرتا, کاغذ کر لیتا ہے, کپڑا کر لیتا ہے, روئی کر لیتی ہے. کیوں کر لیتی ہے؟ ان میں تھوڑی سی مناسبت ہوتی ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی مالیکولر اسپیس ایک دوسرے کو آپس میں کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے. تو انسان حادث ہے, مخلوق ہے, فانی ہے, مادی ہے, دیکھے جانے والا ہے, قابل محسوس ہے. ذات حق وراء الورا ہے, حواس سے ماورا ہے, اس کا کوئی تصور ہمارے پاس نہیں ہے, اس کی کوئی مثال ہمارے پاس نہیں. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ ہم ذات حق کو کنٹین کر لیں. اب صوفیاء یہ کہتے ہیں اس کی ایک بنیاد ہے, وہ بنیاد انسان کی فطرت ہے. انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت یوم الست ہے, کہ جب انسان کا آغاز ہوا, حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. شے اس وقت ہوتی جب آپ اس کا ذکر کرتے ہیں. آج سے 50-60 سال پہلے موبائل کا کوئی ذکر نہیں تھا جو نہیں, اب ہے ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں. انسان ایک ایسی شے ہے, اس پہ ایک ایسا زمانہ تھا یہ ناقابل ذکر تھا,
لیکن یہ تھا. تصور کریں انسان کی عظمت کیا ہے. یعنی کسی اور شے کے بارے میں شاید یہ دعویٰ نہ کرنا آسان نہیں ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے اور کہہ کہاں رہا ہے سورہ دہر میں حال تعالی انسان ہین من الدہر ہے. اس وقت بھی انسان کسی نہ کسی صورت میں تھا. اس مرحلے پہ اس کی فطرت میں ذات حق نے کوئی چیز بو دی ہے, وہ پیغام الست ہے. جیسے انسان اس کو ایکٹیویٹ کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اسے اپنی اصل کا شعور ہوگا. یہ ریل لیونگ ہے, یہ اس کا جنم نو ہوگا. جب یہ اس کا جنم نو ہوگا پھر اس کو یہ کائنات اجنبی نظر نہیں آئے گی. وہ ابھی ہم کہہ رہے تھے نا افلاطون کی بات, اس نے کہا یہ کائنات ایک خیال ہے. تو علامہ کہتے ہیں خیال ہے لیکن یہ اور طرح کا خیال ہے. یہ خیالی خیال نہیں ہے, یہ حقیقی خیال ہے. یہ خواب است زبور عجم ہے, ولی خواب بیداری است, یہ کھلی آنکھوں کا خواب ہے. بھی ہمارا خیال خیالی ہے, ذات حق کا خیال حقیقی. یہ کائنات ذات حق کا خیال ہے اور ہم اس کا حصہ ہیں. جب ہمیں اتنا احساس ہو جائے کہ ہم کس کا خیال ہیں تو اس سے سفر شروع ہو جاتا ہے. سفر شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, خود علامہ فرماتے ہیں خودی را خودی اندر خودی گنجد محال است, خودی را عین خود بودن کمال است. انائے مطلق خودی مطلق ذات حق, اور ہم انائے مقید ہیں, ہم محدود خودی ہیں. علامہ یہ فرما رہے ہیں مجھے اس کی قربت کی تلاش ہے, میں اس میں جذب ہو جاؤں, امپاسبل, یہ نہیں ہو سکتا. خودی میں نہیں سما سکتی, خودی خود بن سکتی ہے. یعنی انسان ہٹ کے ذات حق کا اثبات جب کرتا ہے ری لیونگ کے ذریعے سے, تو اسی کا نام وصل ہے, جس کو حدیث قرب نوافل نے بڑے شرح و بسط سے بیان کر دیا ہے.